ویسے تو کئی دہائیوں سے مغربی کنارے میں فلسطینی زمین پر قبضہ کیا جا رہا ہے، ان کے گھروں اور ان کے کھیتوں پر حملہ کیا جا رہا ہے، بستیوں کو آگ لگائی جا رہی ہے اور نئی اللیگل جوئش سیٹلمنٹس وہاں پر تواتر سے قائم کی جا رہی ہیں۔ لیکن جب سے حماس نے 7 اکتوبر 2023 پر حملہ کیا اسرائیل پر، تو اس وقت سے لے کے آج تک تقریباً 1,500 فلسطینی مغربی کنارے میں بھی مارے گئے ہیں۔ مغربی کنارے میں حماس نام کی کوئی تنظیم نہیں ہے، یہاں پر زیادہ فلسطینی اتھارٹی کا کنٹرول رہتا ہے۔ اور اب کیونکہ غزہ میں جو ہو رہا ہے اس کی آڑ میں اب لگ رہا ہے کہ امکانات بڑھ گئے ہیں کہ ایک بہت بڑا وہاں پر اور سسٹینڈ اسرائیلی آپریشن دیکھنے کو ملے گا۔ حال میں اسرائیلی ملٹری نے ایک پلان بنایا ہے کہ آٹومیٹڈ ویپن سسٹمز، یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں، ان کے ساتھ کیمرے لگے ہوتے ہیں اور یہ ریموٹ کنٹرول ویپنری ہوتی ہے جو خود سلیکٹ کر کے فائر کرتی ہے۔ کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹرز کا کافی دور ہوتا ہے۔ یہ جو غزہ کے ارد گرد جو دیوار تھی وہاں پر یہ ڈپلوائے ہوتی تھی، اب یہ ویسٹ بینک میں بھی ڈپلوائے ہونے والی ہیں تاکہ وہاں پر فلسطینیوں کی موومنٹ کو 100% کنٹرول کیا جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو اسرائیلی سیٹلرز ہیں، جو الیگل جوئش سیٹلرز ہیں وہاں پر، جن کو پوری سپورٹ ہے اسرائیلی حکومت اور فوج کی، وہاں پر پوسٹر اور بینر اور بل بورڈ بھی لگا رہے ہیں، لا مستقبل فلسطین، مطلب کہ فلسطین کا بھی کوئی مستقبل نہیں ہے اور آپ کا فلسطین میں بھی کوئی مستقبل نہیں ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو ساتھ میں تصویر آپ دیکھ رہے ہیں، یہ ہیں غزہ میں ان خاندانوں کی جو وہاں پر بھوک سے مر رہے ہیں، مطلب کہ وہ ویسٹ بینک کے رہنے والوں کو یہ بتا رہے ہیں کہ جو فلسطین ہجرت کر رہے تھے، جو ہجرت کر رہے ہیں، مطلب یہاں سے چلو، مطلب کہ یہاں سے چلو، مطلب کہ جو ہم نے غزہ میں کیا ہے وہ عنقریب ہم آپ کے ساتھ بھی کرنے والے ہیں۔ اگر ہم صرف آج کی بات کریں تو آج ویسٹ بینک میں ایک ڈرون سٹرائک ہوئی طوباس میں، جس میں 2 بچے قتل کیے گئے، 10 سال کی عمر کے حمزہ اور 8 سال کی عمر کی ردال بشارت۔ اس حملے کے بعد اسرائیل نے وہاں پر جو ایمبولینسز پہنچنے کی کوشش کر رہی تھی ان کو روکا گیا اور اعلان کیا کہ جی اصل میں ہم نے ایک ٹیررسٹ سیل کو ٹارگٹ کیا گیا ہے۔ جب یہ خبر باہر آئی کہ اصل میں اس میں 2 بچے آئیں گے تو اب وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی ہم اس پر تفتیش کریں گے، ہم اس پہ انکوائری لانچ کریں گے کہ یہ کیسے ہوا ہے۔ جن کو یہ ٹارگٹ کرنا چاہ رہے تھے وہ فلسطینی فائٹرز تھے جنہوں نے 1 یا 2 دن قبل ایک سیٹلرز کی بس پر فائرنگ کی کلکلیا میں، جس میں 3 اسرائیلیوں کو قتل کر دیا گیا اور 8 اسرائیلی زخمی ہوئے، جس کے بعد اسرائیل کے ڈیفنس منسٹر، جن کا نام بھی اسرائیل ہے، اسرائیل کاٹس، اس نے کہا کہ جی یہ ایک اعلان جنگ ہے۔ وہ ایک الگ بات ہے کہ جنگ تو کئی دہائیوں سے چل رہی تھی اور اب ہم اس کا بہت سخت مقابلہ کریں گے، اور نتن یاہو نے بھی اب آرڈر دے دیا ہے کہ وہاں پر مزید جنگی کارروائیاں کی جائیں۔ ہاریٹس جو اسرائیلی اخبار ہے اس کا میں ایک اداریہ پڑھ رہا تھا ابھی، اور وہ کہہ رہے تھے کہ اصل میں جو سیٹلرز ویسٹ بینک میں ہیں وہ غزہ کو دیکھ کر ان کافی جیلس ہو رہے ہیں، کیونکہ وہ چاہ رہے ہیں اور وہ حکومت کو بھی اپیل کر رہے ہیں، اور حکومت میں ان کے جو ایلائز ہیں بین گویر اور بزازل سموٹرچ، کہ بالکل جس طرح رفح اور خان یونس کا حال کیا ہے اسی طرح ویسٹ بینک کے شہروں جنین اور نبلوس کا بھی یہی حال کرنا چاہیے تاکہ یہاں پر یہ سارے مکمل طور پر نکل جائیں۔ جیسے یہ اعلان کیا نتن یاہو نے، تو اسرائیلی سیٹلرز جو ہیں، جو ایک لحاظ سے ایک اسٹیٹ سپانسرڈ ٹیررسٹ آرگنائزیشن ہے، وہ کلکلیا میں فلسطینیوں کے گھروں اور بستیوں پر ان کے حملے شروع ہو گئے، گھروں کو آگ لگائی گئی، بستیوں کو آگ لگائی گئی۔ یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ اسرائیلی فوج بھی وہاں پر داخل ہو گئی اور پھر وہاں پر لوگوں کے گھروں کو تباہ کرنے لگے، جس طرح کلیکٹیو پنشمنٹ آپ دیکھتے ہیں۔ اچھا، جب بھی اسرائیلی سیٹلرز کوئی کارروائی کرتے ہیں تو اسرائیلی پولیس اور فوج کی مکمل ان کو سپورٹ حاصل ہوتی ہے، لیکن صرف اسرائیلی فوج کی سپورٹ حاصل نہیں ہے، کیونکہ جیسے میں نے ذکر کیا تھا ویسٹ بینک میں جو آفیشیل حکومت ہے وہ ہے محمود عباس صاحب کی، فلسطینی اتھارٹی کی، اور پچھلے 5 ہفتوں سے اسرائیلی فوج نہیں بلکہ فلسطینی اتھارٹی کے فورسز جنین کیمپ پر حملے کر رہے ہیں۔
وہاں پر ان کا کہنا ہے اچھا اس کو جو آپریشن ہے اس کو کہا ہے کہ جی ہم امن و امان قائم کرنے کے لیے یہاں پر ہم آپریشن کر رہے ہیں، اور وہاں پر جتنی بھی فائرنگ کی گئی ہے اس میں ابھی پتہ لگا ہے کہ فلسطینی ریزسٹنس فائٹرز کم لیکن فلسطینی شہریوں کو زیادہ مارا گیا ہے۔ ایک جنین میں ایک ویسٹ فلسطینین اتھارٹی کے سنائپر نے ایک بچے کو بھی قتل کر دیا ہے، محمد العامر، اور ان کی جو بالکل جس طرح اسرائیلی فوجی اپنی ویڈیوز اپلوڈ کرتے ہیں فائرنگ کرتے ہوئے، اب اسی طرح فلسطینین اتھارٹی کے فائٹرز بھی جیسے یہ ہیں یہ اپنی ویڈیو بنا رہا ہے اور انڈسکرمنیٹ فائرنگ کر رہا ہے گھروں پر، کوئی پرواہ نہیں ہے کہ کس کو گولی لگے یا کس کو گولی نہ لگے۔ اینڈ اگین بالکل جس طرح اسرائیل کرتے ہیں تو فلسطینی اتھارٹی نے ویسٹ بینک میں الجزیرہ کے جو دفاتر ہیں وہ سیل کر دیے ہیں کہ جی آپ مطلب پازیٹیو رپورٹنگ نہیں کرتے ہمارے بارے میں، آپ بڑی نیگیٹو باتیں کرتے ہیں ہمارے بارے میں اور یہ ہمیں قابل قبول نہیں ہے۔ الجزیرہ کا کہنا ہے کہ اس کے باوجود ہماری کوریج جاری رہے گی، لیکن پھر جو باقی جو جرنلسٹ ہیں اور جو انفیلیٹڈ جرنلسٹ ہیں ان کو بھی گرفتار کیا جا رہا ہے، جیسے کہ جنین کیمپ میں جرا خلف ایک ہیں صحافی، ان کو بھی گرفتار کر دیا ہے۔ اگین ان کو یہ میسیج دیا گیا ہے کہ اگر رپورٹنگ کرنی ہے تو مثبت رپورٹنگ کرے۔ تو یہ جو ویسٹ بینک والے ہیں فلسطین اتھارٹی، یہ کیا سوچ رہے ہیں کہ یہ سب کر کے جو ہے ان کو کیا ان کو آشیرواد ملے گی، آئی گیس آشیرواد ملے گی، کچھ بینیفٹس ملیں گے، لیکن جو ویسٹ بینک کے لوگ ہیں جب یہ آپریشن لانچ ہوا تو وہاں پر جب یہ گرفتار کرنے گئے، جنین بٹالین ہے وہاں پر جو ریزسٹنس بٹالین ہے، وہ ایک دیوار کی طرح فلسطینی اتھارٹی کے سامنے کھڑے ہو گئے، اور بلکہ جنین بٹالین کے جو فائٹرز ہیں ان کو اپنے کندھوں پر اٹھا کر وہاں سے وہ نکال۔ آپ کہتے ہیں نا اسرائیل اوسلو سمجھوتا اس نے گٹر میں ڈال دیا، یہ وہ ہے اسی سمجھوتے کے تحت 2006 میں فلسطینی اتھارٹی کے الیکشن ہوئے تھے، اس کے بعد اگلا جو صدارتی الیکشن ہے 2011 میں ہونا تھا، آج 2025 ہے، وہی بھائی صاحب ہیں جی۔ اور یہ جو ماڈل ہے فلسطینین اتھارٹی کا کہ مطلب ان کو آپ اپنے ساتھ کر لیں اور یہی فلسطینی ہی فلسطینیوں کو کچلیں، یہ پلان سدرن غزہ میں بھی امپلیمنٹ اب کیا جا رہا ہے یا کیا جائے گا، لیکن یہاں پر صرف فلسطینین اتھارٹی نہیں بلکہ غزہ کے جو جرائم پیشہ عناصر ہیں ان کی مدد لی جائے گی۔ آج ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ ان کے بارے میں آپ کو بتائیں کہ یہ کیا منصوبہ ہے، لیکن کل اگر موقع ملا تو پھر اس پر بات کریں گے۔